نماز گناہ ختم کر دیتی ہے۔ حضرت عاصم بن سفیان ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ غزوہ سلاسل کے لیے نکلے، غزوہ تو نہ مل سکا، البتہ سرحد کی حفاظت کے لیے پہرا دیتے رہے۔ پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف آئے تو ان کے پاس ابو ایوب اور عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہما موجود تھے۔ عاصم نے کہا، اے ابو ایوب، اس سال ہمارا غزوہ تو رہ گیا اور ہمیں یہ خبر دی گئی ہے کہ جو شخص 4 مسجدوں میں نماز پڑھ لے گا اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا، اے میرے بھتیجے، کیا میں تمہیں اس سے بھی آسان عمل نہ بتا دوں؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے، من توضأ کما امیر وصلی کما امیر غفر لہ ما قدم من عمل۔ جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح حکم دیا گیا ہے اور ایسے ہی نماز پڑھے جیسا حکم دیا گیا ہے تو اس کے گزشتہ سارے عمل بخش دیے جاتے ہیں۔ یہ حدیث سننے کے بعد عاصم نے عقبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، واقعی یہ حدیث ہے، یہ بات درست ہے اور ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں یہ حدیث ہے اور بات درست ہے۔ یہ روایت سنن نسائی میں موجود ہے۔ پیارے بھائیوں، خلاصہ اس بات کا یہ ہے کہ کئی ایک حدیثیں ایسی ہیں جن سے معلوم ہوا کہ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نماز پڑھنے سے، نماز کی برکت سے تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تو پیارے بھائیوں، نماز کی پابندی کرو۔ نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں، نماز اس لیے نہیں پڑھنی کہ گھر والے اچھا کہیں یا بیگم کہے یا بیگم سمجھے کہ میرا خاوند اچھا مجھے کہے یا محلے دار مجھے نیک کہیں، اس لیے نماز نہیں پڑھنی۔ نماز صرف اور صرف اللہ کے لیے پڑھنی ہے اور نماز کا جیسا حکم ہے اسی طرح پڑھنی ہے۔ فرقہ واریت میں بٹ کے نماز کو خراب نہیں کرنا۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز پڑھو جیسا کہ مجھے نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ تو کوشش ہو کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بتلائی اسی طرح نماز پڑھی جائے، اور جیسے نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کر کے دکھایا، صحابہ کرام نے عمل کر کے دکھایا، حدیثوں سے وضو کا پتہ لگتا ہے کہ اس طرح وضو ہے، تو پیارے بھائیوں اسی طرح وضو کیا جائے۔ یہاں ایک اور بات میں بیان کر دیتا ہوں۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھا وضو کرے، عمدہ وضو کرے، بہترین وضو کرے، کوئی اعضاء خشک نہ رہ جائے تو اس کے بعد 2 رکعتیں تحیات الوضو یعنی وضو کے 2 نفل پڑھے۔ وضو اور نفل پڑھنے کے درمیان کسی سے بات نہ کریں، 2 نفل پڑھ لے تو نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس کے سابقہ جو گناہ ہیں اللہ تمام قسم کے معاف کر دیتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تو اللہ تعالیٰ بہانے ڈھونڈتے ہیں بندے کو معاف کرنے کے۔ ہم آئے تو صحیح، ہم عمل تو کریں۔ اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم صرف یہ کہیں کہ ہم مسلمان ہیں، صرف یہی کافی ہے، تو یہی کافی نہیں ہے، عمل کرنا پڑے گا۔ نبی رحمہ حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا، اے میری بیٹی، مت سمجھنا کہ تم ایک سردار کی بیٹی ہو اور آخرت میں چھوٹ جاؤ گی۔ بیٹا، آخرت میں چھوٹنا ہے، اے مالی اے مالی اے مالی، عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا، عمل کرنا پڑے گا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیٹی کو فرما رہے ہیں، بیٹی ایک سردار کی بیٹی ہے، آخر الزمان پیغمبر حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہے، ان کو بھی عمل کے بل بوتے پہ جنت ملے گی، عمل کے بل بوتے پہ چھٹکارا آخرت میں ہوگا، عمل کے بل بوتے پہ کامیابی ملے گی، تو میں اور تم کیا چیز ہے؟ تو پیارے بھائیوں، لڑائیاں ختم کریں، بات کو سیدھا سیدھا سمجھیں۔ اے مالی، نبی پاک نے فرمایا بیٹی کو عمل کرو، تو اس لیے عمل جو ہے، عمل کی طرف آئیں۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے۔ دیکھو، وضو تو بندہ کرتا ہی ہے نماز پڑھنے کے لیے، لیکن ایک انعام دے دیا گیا، ایک پیکج دے دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے محبت کا اظہار فرمایا کہ وضو کرنے کے بعد تم کسی سے بات مت کرو اور 2 نفل وضو کے پڑھ لو تو تمہارے پچھلے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ تھوڑا انعام ہے،
اللہ تعالیٰ میرے سمیت ان باتوں کے اوپر ہم تمام کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو، ماؤں کو، بھائیوں کو، تمام مرد اور عورت مسلم کو اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے دینی فائدہ ہوا ہے تو حق بنتا ہے کہ آپ اس اسلامی چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں، لائک کریں اور کمنٹ میں اپنے خیال کا اظہار کرنا مت بھولیں۔